ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار پہ لگائیں. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں, لڑائیاں, جھگڑے, پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت, قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے اس ملک نے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں, روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں, اریگیشن کے شعبے میں, انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں, انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے, ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین ٹری سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے, سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ, اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے, کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے. تو یہ ساری مثالی پروگرام ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ میں, لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان, اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کی پاکستان میں کیا, میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں آپ بتاؤں کہ میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا اور اٹ واز اے سیریس سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھینچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل, پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا نیا علاج نہیں ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب کی محنت ہے, اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی, وہ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو, کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہو, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا, چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا, وہ قاسم نبیل صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی, لیکن انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں, جو قدرتی معدنیات ہیں, جو ذخیرے قدرت نے یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ پورا فوکس یہ تھا کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں, پوری دنیا کو لے کے آئیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, سندھ صوبے میں انویسٹ کریں. یہاں پہ قدرتی وسائل جو ہیں, آپ کی مائننگ ہے, آپ کے کوئلہ ہے, کوئلے میں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سکسیسفل ماڈل سندھ گورنمنٹ نے پیش کر دیا آپ کو. اسی طریقے سے جو ونڈ پاور ہے اس میں سکسیسفل ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو پیش کر دیا. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فارن انویسٹرز کو ہر سیکٹر میں لے کے آئیں, گرینائٹ میں لے کے آئیں, آپ کے پاس تھر پارکر میں گرینائٹ ہے, چائنا کے لیے اس میں لے کے آئیں, آپ نمک میں لے کے آئیں, آپ کے پاس کون سی قدرتی وسائل یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہی انویسٹمنٹ کانفرنس ہونی تھی جو کہ ٹاپ پرائورٹی آف گورنمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اس وقت ورنہ اگلے ٹینیور میں اس کو بھی انعقاد کیا جائے گا, اور پوری دنیا کو یہاں آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ پوری دنیا کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی, یہاں پہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا. لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ حکومت کی ذمہ داری کہ مواقع فراہم کرے. سرکاری جتنی نوکریاں ہوتی ہیں اتنی سرکاری نوکریاں ملیں گی, لیکن باقی بھی مواقع فراہم کیے جائیں. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے, اداروں کو نشانہ بنانا ہے, مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے, گالم گلوچ پیدا کرنی ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کرنے. ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا. ہم نے لوگوں کو لے کے جانا ہے کہ ہاں آپ اپنے اوپر اپنے اسکلز بہتر کریں.
آپ دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیش کیے جائیں. آپ دیکھیں ابھی انہوں نے لاسٹ جاپان میں بھی نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہاں پہ بات کی ہے. جب وہ فیس بک ہیڈ کوارٹر گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں, وہ گھر بیٹھے بھی اس سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کمزور سیکٹر ہے. ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ کتنی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں جو سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے, جتنی محنت کر رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار میں لگائیں. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں, لڑائیاں, جھگڑے, پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت, قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے. اس ملک نے, اس ملک کا جو بھی قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مفاہمت کے بادشاہ جو سمجھے جاتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا اور یونٹی کا پیغام دیا. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا کراچی, ان کا نعرہ ہی تھا ہم سب کا کراچی. کوئی نفرت کا نعرہ نہیں تھا کہ خالی جی مجھے ووٹ دو, صرف پیپلز پارٹی ہے اور کوئی رہتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سب کا کراچی. آج بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کا پاکستان, پاکستان سب کے لیے. تو یہ یونٹی کا پیغام ہے. اگر محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے, وہ یونٹی کا پیغام ہے. مشکل وقت میں بھی جب آپ کی لیڈرشپ بھی شہید ہو جائے, اگر وہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج کہتے ہیں تو یہ یونٹی کا پیغام ہے, یہ مفاہمت کا پیغام ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مفاہمت کا پیغام دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے یونٹی کے ساتھ. یہ جو لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا, جنہوں نے کوشش کی کہ ہم سب آپس میں لڑیں, ہم اختلافات میں ہی رہیں, تو ہوگا کیا کہ ہمارا نوجوان بزی کس میں ہوگا؟ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ بزی اگر اس پہ ہے کہ کس کو گالی دینی ہے, کس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ہیں, کس کے خلاف بدتمیزی کرنی ہے, تو وہ پروڈکٹیوٹی میں کب جائے گا؟ وہ کب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں یار میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں. اور اپنے لیے کیسے ہوگا کہ ہاں اسی آئی ٹی سیکٹر کو, اسی موبائل فون کو آپ دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ویسٹ آف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں, بدتمیزی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ کسی کو گالم گلوچ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اس سے آپ اسی گوگل سرچ میں آپ اپنے لیے تعلیمات بھی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم صاحب کا اس بار پلان یہ ہے کہ ہم ریگولیشنری انقلابی طور پر ہم آگے لے کر جائیں گے. آئی ٹی کی یونیورسٹیز سندھ کے ہر ڈویژن میں قائم کی جائے گی. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آئی ٹی میں لوگوں کو ہم ٹریننگ دی جائے گی کہ لوگ آگے آئیں, پازیٹیوٹی کی طرف آگے اور کچھ کریں. ہم اب پاکستان میں ہمارے نوجوان نئے نئے تجربے کریں, نئی نئی چیزیں بنائیں, انوینٹ کریں. جب دنیا میں پوری چیزیں بن سکتی تو ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے لیے ہمیں اب ٹورڈ یونٹی, اور اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں ڈسٹرکشن سے اب نکلنا پڑے گا. دشمن ممالک چاہتے ہیں, دشمن ممالک کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن میں رہے. آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پہ پولرائزیشن پیدا کی گئی اور مختلف فیزز میں پیدا کی گئی, مختلف طریقے سے ہم لوگ اجلتے رہے. کبھی ہم مذہبی فرقوں میں اجلتے رہے, کبھی ہم سیاسی طریقے سے اجلتے رہے, کبھی ہم کسی اور مسائل میں اجلتے رہیں. اگر ہم ان الجھنوں میں ہی رہیں گے تو کب ہمیں وقت ملے گا کہ ہم کوئی ملک کی ترقی کے لیے کچھ سوچ سکیں, ملک کو آگے کیسے لے کے جایا جائے اس کے بارے میں سوچ سکیں, اچھے انسان بن سکیں, وہ سوچ سکیں. اگر ہمیں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے فرقے والا کیسے بننا ہے تو ہمارا ٹائم اس میں ظاہر ہو کہ ہم پہلے اچھے مسلمان, اچھے انسان بن جائیں, وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, میں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا پورا جو ایجنڈا ہے اور ان کا پورا مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو پہلے آپ یونائٹیڈ کرو.